بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلاب عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 درس نمبر 47 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس درس کا عنوان ہے ان اور اس کے اخوات یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر کے احکام کے متعلق ہے، چونکہ ان کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے اور ہماری بحث بھی مرفوعات میں ہے۔ تو ہم نے سابقہ درس میں ہم نے یہ عرض کیا کہ ان کی خبر جو ہے اور اس کے اخوات کی خبر اس کے اسم کے اوپر بطور وجوب جو ہے مقدم ہوتی ہیں، یعنی خبر حالانکہ ہم نے کہا کہ ان اور اس کے اخوات کی خبر جو ہے اسم پر مقدم ہونا جائز نہیں ہے، لیکن کہا کہ چند مورد میں یہ مقدم ہونا واجب ہے۔ ان کے واجب ہونے کے موارد میں سب سے پہلا مورد یہ تھا کہ یہ مبتدا جو ہے وہ ان نکروں میں سے ہو جن کا مبتدا بنانا ممکن نہ ہو، جائز نہ ہو۔ تو ایسے صورت میں اس مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں اور وہ خبر جو ہے جو جار و مجرور یا ظرف و مظروف کی شکل میں ہوتی ہے اس کو مقدم کر دیتے ہیں تا ان کی اس کے اندر حصر کا معنی پیدا ہو جائے اور یہ جو ہے مبتدا بننے کی صلاحیت پیدا کرے۔ ایک یہ مورد تھا جہاں پر خبر کا مقدم کرنا واجب ہے، اور دوسرا مورد وہ ہے جہاں پر خبر میں ایک خبر کے ساتھ ایک ضمیر ہو اور وہ ضمیر جو ہے وہ مبتدا کی طرف پلٹ رہی ہو، تو وہاں پر بھی اس خبر کا مقدم کرنا بھی واجب ہے تا ان کی ضمیر جو ہے وہ اپنے جو ہے مقدم کی طرف لوٹنا لازم آ جائے۔ اما اگر یہاں پر ہم خبر کو جو مبتدا کے ساتھ ہے وہ خبر کے ساتھ جو ضمیر ہے اس کو اگر ہم مؤخر کریں تو اس صورت میں ضمیر کا جو ہے وہ مبتدا کا سے ضمیر جو ہے وہ مؤخر کی طرف پلٹنا لازم آئے گی، حالانکہ ضمیر جو ہے وہ ہمیشہ مقدم کی طرف لوٹتی ہے۔ جیسے اس کے لیے مثال ہم نے دیا تھا کہ ان فی الدار صاحبہا، دیکھو صاحبہا میں یہ ہا ضمیر ہے، یہ ضمیر اسم میں ہے، یہ اسم کے اندر جو موجود ضمیر ہے وہ دار کی طرف لوٹتی ہے، پھر دار میں دار کی طرف جو خبر ہے، اور اس خبر کی طرف پلٹانا یہاں پر اگر ہم اسم کو مقدم کریں تو اس صورت میں مقدم سے مؤخر کی طرف ضمیر لوٹنا لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ لہذا یہاں پر ہم اسم کو کیا کرتے ہیں، اسم کو مؤخر کرتے ہیں اور خبر کو مقدم کر دیتے ہیں تا ان کی جو ہے اسم سے خبر اپنے مقدم کی طرف لوٹنا یہاں پر لازم آ جائے، اور یہ کیا ہے، جائز ہے۔ اور آج ہم اسی سلسلے میں جو بحث ہم کریں گے وہ یہ کہ یہ متى يجوز دخول لام الابتداء علی اسم ان کے اسم پر لام ابتدا کا داخل ہونا کب جائز ہے، یعنی حالانکہ ہم نے کہا کہ یہ لام ابتدا ہے یعنی ابتدا میں آتا ہے، جب یہ لام ابتدا میں آتا ہے تو خبر پہ تو نہیں آنا چاہیے، لیکن کہتا ہے کہ خبر پہ آنا جائز ہونے کے لیے کیا احکام ہے، کیا ہے، آیا کب جائز ہے کہ لام ابتدا جو ہے اس کا دخول جو ہے اسم ان کے اوپر آنا، حالانکہ اس پہ ان پہ آنا چاہیے، لیکن چونکہ ہم نے پہلے کہا کہ ان بھی حرف تاکید ہے اور لام ابتدا بھی حرف تاکید ہے، جب ہم ان کو یہ جو تاکید کے لیے ہے اس کے اوپر اس کے ساتھ جو ہے مبتدا کے اوپر لام ابتدا اگر داخل کریں گے تو دو حرف تاکید ایک جگہ میں اکٹھا ہونا لازم آ جاتا ہے، جو کہ کلام عرب میں مکروہ ہے۔ تو لہٰذا ہم یہاں کیا کرتے ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں کہ یہ لام ابتدا کو خبر کی طرف منتقل کر دیتے ہیں
اور لام ابتدا خبر پہ لے آتے ہیں، اسم سے اس کو پلٹا دیتے ہیں۔ لیکن اب یہاں سوال یہ ہے کہ اس اسم کے اوپر یہ لام ابتدا کا آنا کب جائز ہے؟ ٹھیک ہے، حالانکہ ہم نے لام ابتدا کو خبر پہ لے کے گئے تھے، لیکن ابھی یہ اسم ہوتے ہوئے اسم کے اوپر لام ابتدا کا لانا کب جائز ہے، یہ سوال ہے۔ تو اب اس سوال کا جواب میں بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ لام ابتدا جو ہے وہ اسم کے اوپر آ سکتا ہے اس وقت جب یہ اسم انا مؤخر ہو گیا ہو، کسی وجہ سے خبر اس پر مقدم ہو گئی ہو اور یہ مبتدا مؤخر ہو گیا ہو، جو اسم ہے ابھی وہ مؤخر ہوا ہو، تو اس وقت یہ لام ابتدا اس اسم کے اوپر آ جائے گی۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ یجوز دخول لام الابتدائی علی اسم انا، یعنی اس ان کے اسم کے اوپر داخل ہونا لام کا جائز ہے، متا کان مؤخرا، جب یہ اسم مؤخر ہونا ہو اس وقت اس کے اوپر آنا جائز ہے۔ جیسے اس مثال میں دیکھو، ان فی قولک لعجبا، آپ کے قول میں بڑا تعجب ہے جناب، لعجبا یہ لام ابتدا ہے جو عجبا کے اوپر داخل ہو گیا ہے۔ ان فی قولک یہ خبر مقدم، اور عجبن جو ہے یہ کیا ہے، ان کا اسم مؤخر ہے۔ اب یہ اسم جب مؤخر ہے تو لام ابتدا اسم کے اوپر آ سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ ان عندی لخبرن غریبن، یعنی میرے پاس ایک عجیب غریب خبر ہے، ایک عجیب و غریب خبر ہے، تو عندی یہ خبر مقدم، لخبرن میں لام ابتدا ہے جو اسم کے اوپر آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسم ہے یہ، اس وجہ سے کہ یہ یہاں پر منصوب ہے، ان کے لیے اسم ہے۔ لخبرن غریباً، غریب کیا ہے؟ خبرن کے لیے صفت ہے، یہ صفت موصوف ہو کر یہ اسم ان اور اندی خبر ان ہے، یہاں پر اس کے اوپر داخل ہو گیا خبر کے اوپر۔ اور اسی طریقے سے وَإِنَّ فِي الدَّارِ لَزَيْدًا، ان فی الداری لزیدن، ان حرف مشبہ بالفعل، فی الداری خبر مقدم، لزیدن ان کے لیے اسم ہے جو مؤخر ہو گیا ہے، تو یہاں پر یہ لام بھی زید کے اوپر آ جاتا ہے اور یہ جائز ہے۔ تو بس بہرحال سوال کا جواب یہ ہو گیا کہ ان کا جو اسم ہے اس کے اوپر لام تاکید کا آنا جائز ہے جب اس کی خبر جو ہے مقدم ہو گئی ہو اور وہ مؤخر ہو گیا ہو۔ اسم جب مؤخر ہو جائے تو اس وقت اس کے اوپر لام تاکید آ جاتا ہے۔ اب ادھر کچھ فائدہ بیان کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حق یہ ہے کہ یہ لام ابتدا شروع میں آ جائے، چونکہ اس کو لام کو لام ابتدا کہتے ہیں، یہ اس کا حق یہ ہے کہ ابتدا میں آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اس کے لیے صدارت ہے، صدر طلب ہے یہ، اس لیے اس کا مقدم میں آنا کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ لیکن جب یہ ان جو کہ تاکید کے لیے ہے اور یہ لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، تو دو حرف تاکید کا ایک جگہ میں آنا یہ کیا ہے، مکروہ ہے، یہ کلام عرب میں مکروہ ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے ہم اس لام کو اٹھا کے خبر کو دیتے ہیں جو کہ ہمیشہ بعد میں آتی ہے، اس وجہ سے خبر کو کے اوپر لام تاکید آتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ کان حق هذه اللام ان تدخل على اول الکلام، حق تو یہ ہے کہ لام ابتدا ہے، اول کلام میں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن لها الصدر، چونکہ اس کے لیے صدارت ہے۔ لیکن لما کان للتاکید، جب یہ جو ہے لام جو ہے تاکید کے لیے آ جائے، وَإِنَّ للتاکید ایضاً، اور ان بھی چونکہ تاکید کے لیے ہے، تو اس صورت میں کرہوا الجمع بین الحرفین، تو دو حرف جو ہے تاکید کا جمع ہونا کیا ہے، یہ کلام عرب میں مکروہ ہے، نحویین اس کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ تو فاستحسنوا الفصل بینہما، بس اسی وجہ سے نحویین نے اچھا سمجھا ہے فاصلہ آنا ان دونوں کے درمیان میں، تا ان کی مطلب دو حرف تاکید درمیان میں ایک جگہ میں جمع نہ ہو جائے۔
تو یعنی انہوں نے فصل ان دونوں کے درمیان میں لام تاکید اور اس کے ان کے درمیان میں فاصلہ ڈالنے کے لیے یہ اس کو مستحسن قرار دیا ہے۔ وَيُقَالُ لَهَا الْمُزَحَلَقَةُ أَيْضًا، اور اسی لام کو یعنی جو خبر ان کے خبر کے اوپر آتا ہے اس لام کو لام مزحلقہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پس لہذا اس لام کا ابتدا میں آنا حق ہے، لیکن چونکہ یہاں پر دو حرف ابتدا اکٹھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس لام کو ہم مؤخر کر دیتے ہیں، یعنی خبر کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بحث۔ اور دوسرے سوال یہاں پر یہ ہے کہ کب جو ہے لام ابتدا ان کی خبر پر آنا جائز ہے؟ یہ تو ابھی اسم کے اوپر آنا جائز ہونے کی بات تھی، اب خبر کے اوپر آنا کب جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں یجوز دخول لام الابتداء علی خبر ان متی کان مؤخرا مثبتا، جب یہ اس کی خبر جو ہے مؤخر ہو، یعنی کان کی ان کی حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہے وہ مؤخر ہو اور کیا ہو، مثبت ہو، خبر مثبت ہو اور مؤخر ہو، تو اس وقت اس کے لام پر جو ہے خبر کے لام پر لام ابتدا داخل ہوتا ہے۔ جیسے اس مثال میں دیکھو، نحو اننا لمقیمون علی الوفاء، اننا میں دیکھو ان حرف مشبہ بالفعل، نہ اس کے اسم ہے، نہ ضمیر ہے جو اس کا اسم ہے ان کا، تو پس لمقیمون علی الوفاء یہ خبر ان ہے، اور یہ مقیمون کے اوپر لام ابتدا داخل ہو گیا ہے، لمقیمون یعنی ہم جو ہے وفا پر قائم رہنے والے ہیں، تو ہم مقیمون جو ہے کیا ہے، یہاں پر خبر ہے نا کے لیے، اسی وجہ سے اس کے اوپر لام ابتدا داخل ہو گیا ہے۔ یہ پہلا مورد ہو گیا۔ اور دوسرا مورد جہاں پر خبر کے اوپر لام ابتدا آتا ہے، وہاں پر آتا ہے کہ او ماضیا جامدن، یعنی اگر وہ خبر ماضی ہو اور جامد ہو۔ دیکھو فعل ماضی جامد، یعنی یہ جامد کسے کہتے ہیں؟ متصرف کسے کہتے ہیں؟ متصرف اس فعل کو کہتے ہیں جس کے فعل ماضی بھی ہو، مضارع بھی ہو، امر بھی ہو، مصدر بھی آ جائے، اس کا اسم فاعل بھی آ جائے، اسم مفعول بھی آ جائے بنے، تو ان کو کیا بولتے ہیں؟ اس میں متصرف کہتے ہیں۔ اما بعض ہمارے پاس افعال ہیں جو کہ متصرف نہیں ہیں بلکہ کیا ہے، وہ جامد ہیں۔ جامد ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ افعال ماضی کی شکل میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر تائے تانیث ساکنہ، تائے ساکنہ جو کہ فعل کی علامت ہے وہ ان کے اوپر آ جاتی ہے۔ جیسے مثلا یہیں نعمہ ہے، یہ نعمہ نعمت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، نعمو نعمت، نعمت تائے ساکنہ اس کے اوپر داخل ہوتی ہے، ملحق ہوتی ہے، تو لہذا یہ فعل میں سے حساب کیے ہیں اور اس کو فعل جامد کہا گیا ہے۔ او ماضیا جامدن، یا وہ ماضی جامد ہو، جیسے ان زیدن لنعم الرجل، یہاں پر شاید مثال ہماری کس میں ہے؟ نعم الرجل میں ہے، یہاں پر لام اس کے اوپر داخل ہو گیا اور یہ فعل جامد ہے، ماضی ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ او متصرفا مقرونا بقد، یا وہ خبر جو ہے قد کے ساتھ، وہ فعل متصرف ہے، فعل ہے تصرف ہونے والا، اس کا ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، یہ اس طریقے سے متصرف ہے، لیکن اس کے ساتھ قد مقرون ہو تو ایسے فعل متصرف کے اوپر بھی لام تاکید داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے انکا لقد اصبت، بے شک تو کیا ہے، انکا لقد اصبت، آپ نے اس کو پکڑا، تو انکا کا ان کے لیے کیا ہے؟ اسم ہے، لام کیا ہے؟ تاکید ہے، جو کہ اصبت جو کہ خبر ان ہے اس کے اوپر آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قد اصبت فعل متصرف ہے، اس کا مضارع بھی ہے، امر بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس فعل ماضی کے اوپر قد داخل ہو گیا ہے، لہذا اس قد کے ساتھ ان داخل لام تاکید داخل ہو گیا ہے۔ انکا لقد اصبت، یہ لام جو ہے قد کے اوپر داخل ہو گیا ہے۔
یا یہ کہ مطلب یہ فعل خبر جو ہے فعل مضارع ہو، جیسے اس مثال میں او مضارع انہو انک لتقول الصواب، بے شک آپ نے جو ہے حق بات کہی ہے۔ تو دیکھو انکا کا اس میں ان ہے، لتقولو یہ تقولو فعل مضارع ہے اور اس کے اوپر لام داخل ہو گیا ہے۔ جب خبر فعل مضارع ہو ان کی تو اس وقت بھی لام داخل ہوتا ہے۔ لتقولو الصواب، یہ ثواب تقولو کے لیے کیا ہو جائے گا، یہاں پر مفعول ہوگا۔ اب اس فائدے کے اندر بیان کرتا ہے، اس فائدے میں جو ہے دو باتیں بیان کرتا ہے۔ اولاً بات یہ ہے کہتا ہے کہ یہ لام تاکید جو ہے یہ کبھی کبھار، ہم نے تو ابھی تو کہا کہ اسم کے اوپر داخل ہوگی، خبر کے اوپر داخل ہوگی، یہ باتیں کی، لیکن کہتا ہے کہ یہ لام ابتدا جو ہے کبھی ضمیر فصل کے اوپر بھی آتی ہے۔ وہ ضمیر جو مبتدا اور خبر دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ مبتدا خبر ہے، صفت موصوف نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں معرفہ ہوں، مبتدا بھی معرفہ ہو اور خبر بھی معرفہ ہو، تو دونوں کے معرفہ ہونے کو سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ ضمیر آتی ہے، جس کو ضمیر فصل بھی کہتے ہیں، ضمیر اماد بھی کہتے ہیں۔ یہ ضمیر جو ہے یہ کبھی جب یہ مبتدا خبر کے درمیان میں اس طرح کی ضمیر آتی ہے، ضمیر فصل، تو یہ لام اس کے اوپر بھی آ جاتا ہے۔ تو لہذا کہتا ہے کہ تدخل هذه اللام ایضا علی ضمیر الفصل، یہ لام داخل ہوتا ہے ضمیر فصل پر بھی، نحو ان ھذا لہو الحق۔ یہ دوسری بات یہ کہ لا یقال ان لفی الدار زیدا، یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے اس کے خبر کے اوپر داخل کرتے ہوئے فی یہ مقدم ہو گئی ہو، اور اس مقدم والی خبر کے اوپر لام تاکید جو ہے لام ابتدا آپ داخل نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی والا مسئلہ یہاں پر دوبارہ ابھر کے آئے گا کہ دو حرف تاکید ایک جگہ میں جمع ہونا لازم آئے گا۔ ان بھی حرف تاکید، لفی میں لام بھی حرف تاکید، یہ دو حرف تاکید ایک جگہ میں اکٹھا ہونا یہ نحویین کے درمیان کیا ہے، مکروہ ہے۔ تو اس وجہ سے کہتا ہے کہ یہ آپ نہیں کہیں گے ان لفی الدار زیدن کہیں گے، لتقدم الخبر، خبر کو مقدم کرے۔ تو پھر اگر یہاں کرنا چاہیں تو زید کے اوپر آپ لام لے آئیں گے، یعنی اس طرح کہیں گے ان فی الدار لزیدن، اس طرح کہیں گے، یہ جائز ہے، یہ صحیح ہے، لیکن خبر کے اوپر لام داخل نہیں ہوگا۔ لتقدم الخبر، خبر مقدم ہونے کی صورت میں یہ لام تاکید اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ ولا ان زیدن لما یقوم، دیکھو ان زیدن میں لما یقوم میں بھی لام داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ما نفی کے لیے ہے، ما معنی نافیہ ہے، یقوم کے اوپر داخل ہے، لما یقوم، تو یہ لام جو ہے اس ما کے اوپر جو کلام منفی ہے اس کے اوپر نہیں آتا۔ ہم نے پہلے کہا کہ جناب یہ لام خبر مثبت پر آتا ہے، خبر مثبت پر، خبر منفی پر نہیں داخل ہوتا ہے۔ لأنہ منفی، چونکہ یہ ما یقوم منفی ہے، یہ لام جو ہے کلام منفی کے اوپر داخل نہیں ہوتا جب وہ خبر بن جائے۔ اور اسی طریقے سے اس مثال میں بھی لام داخل نہیں ہوگا، وہ کیا، وہ مثال یہ کہ ولا ان زیدن لرضیہ، یہ رضیہ کے اوپر بھی لام تاکید داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر ماضی متصرف ہے اور قد کے ساتھ مقرون نہیں ہے، حالانکہ قد لام تاکید اس فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے جس فعل ماضی کے اوپر قد داخل ہوا ہو۔ قد کے ساتھ جو ہے یہ لام مقرون ہوتا ہے، قد کے علاوہ میں مقرون نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا ان زیدن لرضیہ میں لام جو ہے رضیہ کے اوپر داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأنہ ماضی، چونکہ یہ ماضی ہے، متصرف، اور ماضی متصرف ہے، غیر مقرون بقد، اور مقرون بقد بھی نہیں ہے۔ جب مقرون بقد ہوتا تو اس کے اوپر لام تاکید داخل ہو جاتا، لیکن چونکہ مقرون بقد نہیں ہے لہذا اس کے اوپر لام تاکید نہیں آئے گا۔ تو اسی کے ساتھ آج ہماری بحث یہاں پر اختتام پذیر ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔